بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 8ویں مرحلے کی دوسری فصل ہے، جس میں ہم وحدت کی اقسام پر مباحثہ کریں گے کہ وحدت کی بہت زیادہ اقسام ہیں، کس اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں۔ ہمیشہ کسی جہت یا کسی اعتبار کو جب ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تو وہ اس کی تقسیم وہ بدل جاتی ہے، اس کی قسم کئی اقسام بن جاتی ہیں۔ تو وحدت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ جب ہم وحدت کو لیں گے، وحدت کی دو قسمیں بنیں گی، ایک ہے وحدت حقیقی اور ایک ہے وحدت غیر حقیقی۔ اب جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وحدت جو ہے حقیقت میں، یعنی اس کی حقیقی چیز وہ ہوگی، وہ وحدت حقیقی ہوگی، لیکن جو دوسری ہوگی وہ حقیقی نہیں ہوتی، لیکن اس پہ وحدت کا اعتبار آتا ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہوگی کہ جس میں واسطہ فی العروض نہ ہو، اس میں غیر حقیقی کیا جو جس میں واسطہ فی العروض ہوتا ہے۔ واسطہ فی العروض یعنی کسی ایک واسطہ جو درمیان میں عارض ہوتا ہے، کہ وحدت نے ایک شے کو عارض ہونا ہے۔ مثلا میں ہوں، مجھے وحدت نے عارض ہونا ہے، تو وحدت ڈائریکٹ مجھے عارض ہوگی تو اس میں واسطہ فی العروض نہیں ہے۔ اگر کسی واسطے کے ساتھ آ رہی ہے تو ظاہر ہے وحدت تو اس بندے پہ آ رہی ہے، لیکن کسی واسطے کے ساتھ آ رہی ہے تو اس لیے وہ غیر حقیقی کہلاتی ہے۔ مثال آپ کو دیں کہ کشتی جو ہے حرکت کرتی ہے کس وجہ سے؟ پانی کی حرکت کرنے سے۔ پانی کی حرکت سے کشتی حرکت کر رہی ہے، تو انسان جو بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں کہ انسان بھی حرکت کر رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں انسان کوئی حرکت کرتا ہے، لیکن اس کشتی کی حرکت کے واسطے سے وہ جو دریا ہے وہ کشتی کے واسطے سے وہ انسان پر وہ حرکت عارض ہوتی ہے، جیسے گاڑی میں انسان سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ فلسفے میں دیکھیں تو ایک چیز ڈائریکٹ ہوتی ہے، مثلا انسان ہے، انسان کا ڈائریکٹ جو ہے وہ جو لازم ہے وہ کیا ہے؟ ذاہق، اور اس کے واسطے سے پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ ماشی، چلنا۔ اب وہ ماشی جو انسان چل رہا ہے، یہ ماشی کی جو نسبت انسان کی طرف آ رہی ہے یہ کسی واسطے سے آ رہی ہے، اس ذاہق کے واسطے سے آ رہی ہے۔ آگے آپ فلسفہ پڑھتے جائیں گے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ تو یہ وہ وحدت ہے جس میں کوئی بیچ میں درمیان میں عروض نہیں ہے کسی شے کا، غیر حقیقی ہے جس کے درمیان کوئی نہ کوئی واسطہ آتا ہے۔ تو پھر اس وحدت حقیقی کی پھر آگے دو اقسام ہیں۔ ایک آپ اگر غور کریں گے کہ وحدت ایک ہے، خود اس شے کو ہی وہ وحدت کہتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ موجود واحد والواحد موجود، یہ ایک جہت ہے کہ خود وہ وہی شے ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے وحدت بے نفس ہی، جیسا کہ حق تعالی ہے صرف الوجود۔ اگر ہم کہیں گے خارج میں واحد حقیقی جو ہے وہ وحدت ہے، تو وہ ایک ہی بات ہے، وہ اس کا وجود ہی وحدت ہے اور وحدت ہی اس کا وجود ہے۔ یہاں پر وحدت اس کو عارض نہیں ہو رہی بلکہ خود وہ وحدت ہے۔ تو یہ تعریف بھی صادق آ رہی ہے، تو اس کی ایک قسم یہ ہوگی۔ ایک قسم اس کے مقابل ہے جس کو کہتے ہیں ویسے غیر حق، یعنی یہ اللہ تعالیٰ، یہ خود حق تعالیٰ ہے، یہ غیر حق تعالیٰ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وحدت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عارض ہوتی ہے۔ جیسا کہ انسان واحد ہے، ایک حدیث میں بھی ہے، اصول کافی میں امام سے پوچھا گیا کہ اللہ واحد والانسان واحد، تو انہوں نے کہا کہ یہ واحد ایک ہی ہے، لیکن اس کا جو جس پر یہ حمل ہو رہا ہے موضوع وہ مختلف ہیں، یعنی اللہ موضوع مختلف ہے اور انسان واحد کا عنوان آتا ہے۔ اب یہاں پر اس کی مزید فلسفہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ذات وحدت ہے، اور اس پر جو وحدت ہے وہ عارض ہو رہی ہے، لیکن کوئی واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ وحدت اس پر عارض ہوتی ہے۔ یہ آگے جب ہم متن پڑھیں گے تو اس کی مزید تفصیل آ جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں نفس الوحدہ، اور یہ کیا کہلاتی ہے؟ کوئی بھی ذات متصف ہوتی ہے بالوحدہ، وحدت کے ساتھ متصف ہوتی ہے، یہ متصف نہیں ہوتی، یہ خود وہی ذات ہی ہوتی ہے۔
اب اس کی دو اقسام ہیں، کس کی؟ اس کی ایک ہوتی ہے واحد بالخصوص، ایک ہوتی ہے واحد بالعموم۔ اس کی تقسیم تو ہوگی نہیں، کیونکہ یہ خود ہی وحدت ہے، آگے اس کی تقسیم بندی نہیں۔ تقسیم بندی یہاں سے ہوگی کہ جس کو وحدت متصف ہوتی ہے، وہ خود ذات وحدت نہیں ہوتی بلکہ وحدت اس کو متصف ہوتی ہے۔ پھر اس کی دو اقسام ہیں، ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ ایک واحد بالخصوص ہے، یعنی خاص عدد، جیسے ہم لیتے ہیں عدد، یہ جو عدد ہے یہ واحد بالخصوص ہے، ایک واحد ہے۔ یہ ایک خصوص کیوں ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وحدت اور بھی بہت سارے اعتبارات ہوتے ہیں، وہ جب سب کو شامل ہوگا تو اس کو کہیں گے واحد بالعموم، جیسا کہ نوع واحد یا کہیں جنس واحد، یعنی نوع ایک ہے، جنس ایک ہے۔ یہ واحد کا اعتبار آ رہا ہے نا، لیکن یہ جنسی اعتبار سے آ رہا ہے، جنسی اعتبار سے کہ مثلا انسان اور جو گھوڑا ہے وہ حیوانیت میں شریک ہیں، یعنی وہ جنس میں واحد ہیں۔ اسی طرح نوع میں زید، عمر، بکر، وہ سب ایک نوع انسان ہیں، تو یہ واحد کا عنوان یہاں پہ آ رہا ہے، یعنی واحد اس کو متصف ہو رہی ہے، نوع کو یا جنس کو، تو اس کو کہتے ہیں، یعنی یہ سب کو شامل ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں واحد بالعموم۔ خصوص تو عدد ہی، واحد ایک عدد ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں واحد بالخصوص۔ یہ دو اقسام ہوگی، واحد بالخصوص اور واحد بالعموم۔ پھر یہ جو واحد بالخصوص ہے اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے کہ وہ تقسیم ہوتی ہے ینقسم، ایک ہوتی ہے لا ینقسم، یعنی ایک وہ ہے جو تقسیم ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی۔ جو تقسیم کو قبول کرتی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی آگے دو اقسام ہیں، ایک ہے نفس الوحدہ، ایک ہے نفس غیر الوحدہ۔ اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو واحد بالخصوص جیسا کہ عدد ہوتا ہے، اس کی آگے دو قسمیں ہیں کہ ایک تقسیم کو قبول کرتا ہے اور ایک تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہ واحد جو تقسیم کو قبول کرتا ہے اور واحد جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا، یہ اس کی طبیعت کے حساب سے ہے، یعنی اس کی طبیعت ایسے ہے کہ وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور یہ اس کی طبیعت ایسے ہے کیونکہ یہ جس پر عارض ہوتا ہے اس پر وہاں پر وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ تو پہلے کو کہتے ہیں نفس و مفہوم، اصل بات یہ ہے، یہ مفہومی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نفس الوحدہ، یعنی نفس المفہومی الوحدہ۔ تو دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ غیر نفس مفہوم الوحدہ۔ اب یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو اس کی طبیعت میں ہی ہے کہ وہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، اور یہ جو نفس غیر المفہوم الوحدہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم کو قبول، ایک منٹ ڈسٹر لیں، یہ اس طرح نہیں، معذرت، یہاں تو یہ جو تقسیم کو قبول کرتا ہے وہ، اور ایک وہ ہے جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ وہ جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا لا ینقسم، اس کی آگے سے دو قسمیں ہوں۔ البتہ یہ چونکہ واحد بالخصوص ہے اور یہ اس کی طبیعت میں یہی پایا جاتا ہے کہ وہ تقسیم کو قبول کرے یا نہ کرے، وہ معروض کی جہت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی آگے دو قسمیں ہیں، کس کی؟ جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ ایک ہوتی ہے وضعی، ایک ہوتی ہے غیر وضعی۔ وضع سے کیا مراد ہے؟ یعنی وضع سے مراد ہے اس کی وضع میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ تقسیم کو قبول نہ کرے، اور یہ غیر وضع کی جہت سے یہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو کہتے ہیں غیر وضعی۔ اس کی متن میں آئے گا تو انشاءاللہ۔ وضعی مثلا جیسا کہ نقطہ ہے، اور غیر وضعی وہ وضعی نہیں ہوتا، تو وہ اس کی آگے سے دو قسمیں بنیں گی، ایک متعلق بالمادہ، ایک غیر متعلق بالمادہ۔ یعنی ایک وہ ہے جس کا مادہ سے تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ انسان کی روح کا انسان کے نفس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یعنی مثال دے تو آپ سمجھ گئے ہیں، جیسا کہ نفس کیا جسم کے ساتھ۔ اور یہ جو غیر متعلق جیسا کہ عقل ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ انسان کے بدن کے ساتھ متعلق نہیں ہوتی۔ یہ ہوگی دو قسمیں، کس کی؟ یہ لا ینقسم کی، یہ لا ینقسم جو اس کی طبیعت کو قبول نہیں کرتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جو ینقسم ہے، جو
تقسیم کو قبول کرتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی وہ تقسیم کو قبول کر رہا ہے، کس جہت سے کر رہا ہے، تو وہ کرتا ہے یا تو بالذات قبول کرتا ہے تقسیم کو یا بالعرض۔ یہ تو بالکل نام سے واضح ہے کہ ایک کسی شے کی تقسیم کرنی ہو تو وہ شے کو خود اس کی ذات جو ہے وہ تقسیم کو قبول کر رہی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کسی واسطے کے ساتھ، یعنی بالعرض ہوتا ہے، بالذات وہ شے تقسیم ہو رہی ہوتی ہے لیکن بالذات نہیں بلکہ بالعرض ہوتی ہے، بالذات کی مقدار کوئی بھی آپ مقدار ہوتی ہے وہ بالذات تقسیم کو قبول کرتی ہے، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کم کی تاریخ میں کہ وہ تقسیم کو قبول کرتی ہے۔ اور جو بالعرض ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، جیسا کہ جس میں طبیعی خارجی جسم جو ہوتا ہے وہ بھی تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ آپ تقسیم کریں کاٹیں، یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ جسم علیحدہ ہو جائے گا، ہر جسم ہی ہوگا، اس کو کہتے ہیں یہ بالعرض جو ہوتا ہے یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ یہ اقسام ہوگی حقیقی کی، اور یہ جو جسم طبیعی ہے اس کی آگے سے بہت سی اقسام بنے گی، یعنی چاہے وہ نوعی ہو چاہے وہ جنسی، یعنی نوع سے مراد ہے کہ نوع کے حساب سے وہ واحد ہے، کوئی شے جیسے ہم نے مثال زید عمر بکر سب کیا ہیں، یہ نوعی واحد ہیں، اور جنسی واحد جیسے کہ وہ بھی مثال دی ہے کہ انسان اور گھوڑا جو ہے وہ ان کی نوع الگ ہے لیکن وہ کس جہت سے واحد ہیں، وہ جنسی اعتبار سے واحد ہیں۔ تو اب یہاں پہ مثال دے سکتے ہیں زید عمر بکر کی، اور جنسی واحد کیا ہے، انسان اور جو مثلا گھوڑا ہے یا انسان اور گدھا ہے، انسان یہ دونوں حیوانیت میں شریک ہیں، تو یہ مزید اس کی تقسیم بندی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ جو دوسری قسم ہم نے کہا تھا کہ غیر حقیقی، اور غیر حقیقی کا کیا کہا تھا، جو کسی واسطے کے ساتھ ان کو وحدت عارض ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے کشتی کی مثال دی، جیسے انسان میں ماشی جو ہے کسی ذاہق کے واسطے کے ساتھ، جو فلسفی ہیں وہ جانتے ہیں، ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، تو اس لیے دونوں مثالیں دے دی آپ کے لیے۔ تو یہ وہ ہے جو جس کو وحدت بالعرض اس کو عارض ہوتی ہے یا لائق ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آگے اقسام ہیں، ان کے بالکل مختصر الفاظ میں اگر یوں کہا جائے کہ اس کے بہت سارے نام رکھے جا سکتے ہیں، کس اعتبار سے، ان کی جہت واحدہ کے اعتبار سے، ان کی جو جہت واحدہ اس پر عارض ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اس کے مختلف نام رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر معنی جو ہے نوعی ہے، ایک ہوتا ہے نوع کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے جنس کے، نوع کے اعتبار سے یا جنس کے اعتبار سے، تیسرا ہے اس کے کیفیت یعنی کیف کے اعتبار سے، چوتھا اعتبار کون سا ہے، کم کے اعتبار سے، پھر وضع کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے نسبت کے اعتبار سے۔ اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں، اور اس کی وضاحت آگے آئے گی اختلاف کے باب میں، جو کتنی اقسام ہیں، تقابل کی اقسام میں بھی اس کی تھوڑی بہت وضاحت آ جائے گی کہ یہ جو جنس کے اعتبار سے اس کو جو نام دیا جا رہا ہے، یا نوع کے اعتبار سے جو نام دیا جا رہا ہے، جو کیفیت کے اعتبار سے نام دیا جا رہا ہے، اس کی تعریف انشاءاللہ اس میں آگے آئے گی۔ تو اگر نوع کے اعتبار سے یعنی اس کو نام دیا گیا ہے، کس کو، اس وحدت غیر حقیقی کو جو نام دیا گیا ہے اس کو کیا دیا گیا ہے، تماثلاً یا تماثل۔ جنس کے اعتبار سے اس کو کیا نام دیا گیا ہے، تجانس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سمجھ آ رہی، نوع کے اعتبار سے اس کو جو وحدت عارض ہو رہی ہے، نوعی وحدت عارض ہو رہی ہے، مختلف جو افراد ہیں اس میں جو نوع ہیں ان میں افراد کیا ہوں گے، ان میں تماثل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جنسی اعتبار سے مثلا انسان اور گھوڑا ہے، اس میں جو وحدت عارض ہوگی اس کو کیا کہیں گے، تجانس کہیں گے۔ اور کیفیت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، تشابہ۔ اور کم کے اعتبار سے اس پہ جو نام استعمال ہوگا اس کو کہتے ہیں تساوی، اور وضع کے حساب سے اس کو نام رکھا گیا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے متوازی ہونا، توازی اس کا نام رکھا ہے۔